رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین۔ تو یہ جو ہے معاشی ہجرت اور دنیا کی اور آسائشوں کے لیے ہجرت، وہ تو دنیا میں ہوتی رہتی ہے۔ اصل ہجرت وہ کہ جو دین کے لیے ہو، تو اس کا اشارہ کر دیا گیا۔ یہ ہجرت حبشہ سن 5 میں واقع ہو گئی، سن 5 نبوی۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر دی نفس کو موت کا مزہ چکھنا، کہ وہی ایمان بالآخرہ۔ دنیا عارضی ہے، فانی ہے۔ یہاں کا بڑے سے بڑا نقصان بھی بہت ہی عارضی اور فانی، یہاں کا بڑے سے بڑا نفع بھی بہت ہی عارضی۔ جو سورہ تغابن میں ہم نے پڑھا تھا کہ ذالک یوم تغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو وہ ہے یوم القیامہ۔ نفع اور نقصان کے فیصلے کا دن تو وہ ہے، کون گھاٹے میں رہا کون نفع میں رہا، وہ تو اس روز ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ یہ میں پہلے تفسیر سے بیان کر چکا ہوں کہ عمل الصالحات سے مراد کیا ہے۔ ہمارا بدقسمتی سے ایک تصور بن گیا، عمل صالح کا جب لفظ آئے گا نماز روزہ، یہ چند چیزیں آئیں گی، بس اس سے آگے کچھ۔ حالانکہ آپ غور کریں، یہ سن 5 میں اگر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، ابھی روزے کا تو حکم تھا ہی نہیں، زکوٰۃ کا حکم بھی جا کر مدینے میں آئے گا، شراب حرام نہیں ہے، کوئی شریعت کے احکام نہیں آئے، نماز ہے، نماز کا 5 وقتہ نظام چاہے نہ ہوا ہو، لیکن نماز، قیام اللیل تھا، رات کا کھڑا رہنا تھا، لیکن یا 2 وقت کی نماز تھی، جو بھی تھی، 5 وقتہ نماز کا حکم آیا سن 11 نبوی میں، ہجرت سے کوئی 1 ڈیڑھ سال قبل، جبکہ حضور کو معراج ہوئی اور معراج میں وہ 5 وقتہ نماز کا آپ، لیکن اس سے پہلے وہ بھی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عمل صالح سے مراد ہے ایمان کے عملی تقاضے، جو جس وقت تقاضا ہے، اور جبکہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے گردن کٹوائی جائے، تو وہ ہوگا عمل صالح کی تفسیر۔ اب یہاں ایمان کا تقاضا کیا تھا؟ اس ایمان کی دعوت کو عام کرنا، پھیلانا۔ مکے میں جو ایمان لاتا تھا وہ کیا کرتا تھا؟ اب بتائیے، جو قرآن نازل ہو رہا ہے یاد کر دوسروں تک پہنچا رہے۔ ابو بکر حضور پر ایمان لائے اور مبلغ بن گئے۔ عشرہ مبشرہ میں سے 6 اصحاب وہ ہے جو حضرت ابو بکر کی دعوت و تبلیغ سے ایمان لائے۔ یہ ہے اصل شے، دین کی دعوت اور دین کی اقامت کی جد و جہد، یہ عمل صالح کی اہم ترین تفسیر ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جو تصور ہمارا بن چکا ہے، اس میں جہاں ایمان کے بعد عمل صالح آئے گا، ہمارے ذہن میں ایک خاص نقشہ بنا ہوا ہے، اسی نقشے کو ہم اپنے ذہن میں ریل کر کے آگے نکل جائیں۔ اس لیے میں نے یہ مان کرنا 2 مرتبہ وہاں آیا تھا پہلے رکوع میں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین۔ یہ 2 مرتبہ ایک رکوع میں وہاں آیا تھا، یہاں بھی آ گیا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا۔ ہم لازماً انہیں ٹھکانہ دیں گے، انہیں جگہ دیں گے، انہیں آباد کریں گے جنت کے بالا خانوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اجر خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، نعم اجر العاملین، بہت ہی عمدہ ہوگا عمل کرنے والوں کا اجر، بہت ہی اعلیٰ اجر و ثواب ہے جو ملے گا عمل کرنے۔ اب یہ پھر وہی بات آ گئی، ایمان بالآخرہ، آخرت کا یقین، جنت کا یقین۔ اگر یہ ہے تو بڑی سے بڑی قربانی ہلکی نظر آئے۔ جان دے دینے کے بارے میں واقعتاً تو بات صحیح ہوگی کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، بجائے کہ آدمی اپنا کوئی کمال سمجھے، یہ سمجھے کہ یہ جان تو اس نے دی تھی، اور اس نے جو کچھ دیا ہے اس جان پر مزید جو نعمتیں کی، ان کا حق ہم نے کون سا ادا کیا؟ جان دے کر تو صرف ایک جان ہی کا حق ادا ہوا، اس نے اور جو ہمیں صلاحیتیں عطا فرمائی، جو ذہانت عطا فرمائی، جو قوت گویائی عطا فرمائی، یہ ساری چیزیں جو دی گئی ہے، ان کا بھی تو حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جان دینا تو صرف اللہ کے عطیہ ہے، جان کا بدلہ تو ہو سکتا ہے، باقی نعمتوں کا حق کہاں ادا ہوگا؟ وہ تو ابھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کیا، اس زبان کو کس مطلب میں استعمال کیا ہے، ذہانت کس کام میں لگائی ہے،
اپنی اگر طلاقت لسانی اللہ نے عطا فرمائی تو کس کام میں لگائی؟ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کرنے کی صلاحیت دی، قوت دی، وہ کس کام میں گوائی؟ جیسا کہ وہ حدیث میں آتا ہے لن تزولا قدم ابن آدم، ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے اللہ کے بارگاہ سے جو کہ وہ کھڑا ہوگا عدالت اخروی میں، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ 5 چیزوں کا اس سے حساب لے لیا جائے۔ عن عمرہ فیما اپنا، یہ جو ہم نے عمر دی 80 برس 70 برس کہاں پناہ کی، وعن شبابہ فیما ابلا، خاص طور پر شباب، جوانی کا دور، امنگوں کا دور، ولولوں کا دور، توانائیوں کا دور، جبکہ اس کے جوش مار رہا ہوتا ہے اندر قوت کا خزانہ، یہ وقت کہاں گلایا؟ وعن مالہ من ایل اکتسبہ فیما انفقہ، حساب کا دو، مال کا پائی پائی کا کہ کہاں سے کمایا تھا، حرام سے کہ حلال سے، اور کہاں خرچ کیا، ادائے حقوق میں، انفاق فی سبیل اللہ میں، یا عیاشیوں میں اور کل چھروں میں اور علل و تللوں میں، اور اپنی دولت کی نمود و نمائش میں۔ اور آخری 5واں سوال کیا ہوگا؟ وَأَمَّا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو علم حاصل ہوا اس نے عمل کتنا کیا؟ علم تو اتنا حاصل کر لیا کہ دماغ جو ہے وہ بڑی لائبریری بن گیا، لیکن عمل کچھ بھی نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ علم وبال بن جائے، یہ علم ہمارے خلاف حجت بنے گا۔ تمہیں یہ بھی معلوم تھا، تمہیں معلوم تھا، تمہیں یہ بھی معلوم تھا، اور پھر تم وہی کے وہی رہے، زمین جمت نہ جمت گل۔ معلوم ہوا کہ یہ اس شخص کے مقابلے میں دوہرا مجرم ہے، تہرا مجرم ہے، کسے معلوم نہیں تھا۔ جسے یہ معلوم نہ ہو کہ اقامت دین فرض ہے، وہ اگر اس جد و جہد میں مبتلا نہیں ہے تو کوئی عذر کر سکے گا پیش کہ اللہ مجھے بتائے، مجھے نماز فرض بتائی تھی وہ میں پڑھتا رہا، مجھے روزہ بتایا گیا فرض ہے وہ میں رکھتا، یہ اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، یہ کسی نے بتائی؟ لیکن جسے معلوم ہو گیا، جس کے دل نے گواہی دے دی، جس کو اتباع صدر حاصل ہو گیا کہ اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، اب اگر وہ اس میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ اس کے مقابلے میں دوہرا تیرا مجرم ہو جائے گا اللہ کے۔ تو نوٹ کیجئے، یہ ہے وہ دن، نعم اجر العاملین، جنہوں نے یہاں محنتیں کی۔ اب عامل کے لفظ کو سمجھ لیجئے، فعل اور عمل میں یہ فرق ہے، یہ میں نے اپنا جو کتاب کا ابتدائی ہے سورۃ العصر پر، اس میں بھی بحث کی ہے۔ فعل کسی بھی کام کو کہہ دیں گے جو مجھ سے ہو رہا ہے، چاہے ارادی ہو رہا ہے یا غیر ارادی ہو رہا ہے، چاہے اس میں کوئی مشقت آئی یا نہیں آئی، لیکن عمل کا لفظ آتا ہے ارادی محنت جس میں مشقت بھی آئے، جس میں انسان پر تکان طاری ہو جائے۔ وجوہ یومئذ، وہ جو آتا ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ، بہت سے چہرے ہوں گے اسے تھک ہوئے جیسے کہ بڑی مشقت کر کے آئے، اور کچھ چہرے ہوں گے اس میں تر و تازہ، وہ وجوہ یومئذ ناظرہ، وہ چہرے جو ہے دمک رہے ہوں گے۔ اسی تک ناعمۃ لسعیہا راضیہ، تو یہاں نوٹ کیجئے نعم اجر العاملین، جنہوں نے یہاں محنتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، ایثار کیا ہے، روکھی سوکھی پر گزارا کیا ہے۔ حالانکہ وہ بھی زیادہ کما سکتے تھے، وہ اپنا سارا وقت ادھر لگاتے، دنیا کی آسائشیں حاصل کر سکتے تھے، لیکن جب وقت کو ادھر ڈائیورٹ کیا، توانائیوں کو ادھر فرق کیا، اپنی قوتوں کو ادھر انویسٹ کیا، تو ظاہر بات ہے دنیا تو سکڑے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے دو دو اور چپڑی نہیں مل سکتی۔ اگر وہاں کا نفع مطلوب ہے، یہاں کا نقصان جھیلنا پڑے گا، وہاں کی آسائشیں مطلوب ہے، یہاں کی تکلیف گوارا کرنی پڑے گی۔ جب صحابہ کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ جاؤ گے، ٹھنڈے ٹھنڈے جنت میں پہنچ جاؤ گے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ جب صحابہ سے اللہ یہ فرما رہا ہے تو میرے اور آپ کیا ہے؟ ہم کہاں سے مستثنا ہو جائیں؟ تو فرمایا کہ ہم ان عمل کرنے والوں کو، مشقتیں کرنے والوں کو، دین کے لیے قربانیاں جھیلنے والوں کو بہت اعلیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ الذین صبروا، یہ لفظ یہاں جو آیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس فصاحت اور بلاغت کے بارے میں جو میرا نفس قائم ہوتا ہے دل پر اس کا کچھ اظہار کر سکتا۔ اس صبر کے لفظ میں سب کو سمیٹ لیا۔ یہ صبر ہے بندہ مومن کو جو کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کی لذتیں ودن ریچ نظر آ رہی ہوں، ذرا محنت کروں تو یہ میں حاصل کر سکتا ہوں۔ صبر کرتا ہے کہ نہیں، مجھے اپنی محنت اور توانائی ادھر لگا رہی، ادھر سے مصیبت آ رہی ہے، نظر آ رہی ہے، بچنے کے لیے بھی نظر آ رہا ہے راستہ۔ ایک کلمہ کفر اگر کہہ دیتے، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما جان بچ جاتی، لیکن نہیں، انہوں نے صبر کیا، جھیلا، جان دے دیے، کلمہ کفر زبان سے نکالنا گوارا نہیں کیا۔ حالانکہ یہ جان دیجئے دین میں حرام نہیں ہے، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینا حرام نہیں، اس کے قرآن مجید میں ساتھ کے ساتھ اجازت کہ دل میں اگر کفر کا اثر نہ آئے
تو زبان سے کلمہ کفر کہہ کر جان بچا لی جائے تو اس کی اجازت ہے، لیکن یہ رخصت کہلائے گی، عزیمت نہیں کہلائے گی۔ عزیمت یہ کہلائے گی کہ گردن کٹ جائے، لیکن زبان سے کوئی کلمہ جو ہے حق کے خلاف نہیں نکالتا۔ اب یہ چیزیں جو ہے یہ سب صبر علی الطاعہ، صبر علی المعصیہ، صبر علی المصیبہ، یہ سارے کے سارے جو ہے سب ہے۔ صبح کا وقت ہے، نیند آ رہی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، نماز کا وقت ہے، ادھر سے اللہ کی پکار ہے، ادھر سے نفس جو ہے استراحت کا تعلیم۔ اگر وہ صبر کا مادہ نہیں تو کہتے ہیں سردی کا موسم ہے، معلوم ہے کہ پانی بھی گرم کا کوئی اہتمام نہیں، لیکن یہ صبر نہیں ہے تو کیسے گا وضو کرنے کے لیے نماز پڑھ لیں۔ اسی طرح کوئی شخص رشوت پیش کر رہا ہے، کوئی اور انلیگل گریٹیفیکیشن، کوئی نظر آ رہا ہے کہ ہاتھ پڑ رہا ہے لے رہا ہے اس وقت، اور اس وقت جو ہے شیطان کیا کچھ نہیں پٹی پڑھاتا، میاں سب کے سب کرتے ہیں، پاگل ہو گئے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، فلاں حاجی صاحب یہ کام نہیں، اور فلاں صاحب جو ہے وہ یہ نہیں کرتے، اور تمہارے اوپر سارا جو تقویٰ کا ہے تو آگے آئے، اور یہ بیوی کی یہ فرمائش اتنے عرصے سے رکی پڑی ہے، اور بچوں کا داخلے کی فیس جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس وقت نفس اپنا پورا زور لگاتا ہے، شیطان پورا زور لگاتا ہے۔ اس وقت بندہ مومن کو روکنے والی چیز یہی صبر، صبر عن المعصیہ، صبر علی الاطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا، معصیت پہ صبر کرنا، امتحان پر صبر کرنا، ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا، گردن کٹ جائے لیکن قدم پیچھے نہ ہٹے، یہ سب صبر ہے۔ تو یہاں دیکھیے اس پورے کردار کو ایک لفظ میں سمو دیا، الذین صبروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کی روش اختیار کی، وعلی ربہ یتوکل، اور جو اپنے رب پر توکل کرتے، سارا بھروسہ، سارا تکیہ، سارا دار و مدار رکھتا۔ اس میں وہ بھی ہے، اس صبر کا دیکھیے غور کیجئے گا کہ ایک بے صبری یہ بھی ہوتی ہے کہ جلدی سے کچھ ہو جائے، نتیجہ نکلنا چاہیے، اگر سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلنا تو ٹیڑھی انگلیوں سے نکال، یہ بھی بے صبری۔ صبر کرو اور سہج اور صحیح طریقے پر دعوت کے کام کو آگے بڑھاؤ۔ کہیں صرف یہ آدمی جو ہے کسی طرح یہ راضی ہو جائے تو چلو کچھ لے دے کر معاملہ کر لو، کچھ تھوڑی سی کمپرومائز کا ایٹیچیوڈ اختیار کر لو، یہ کوئی نہ مانے تمہیں حق کہنا اور حق ہی کہنا، اس میں باطل کی کوئی آمیزش نہیں آنے دے رہی۔ کیوں کہا گیا حضور سے یہ لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم، اے نبی یہ یہودی اور یہ نصارہ یہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوگے یہاں تک کہ آپ خود ان کی پیروی کریں، یہ تو چاہیں گے کہ آپ ان کے پیچھے لگے تو آپ سے راضی ہو گئے، تو آپ تو جو بھی بات آپ حق جو آپ پر نازل کیا گیا اس کو کہتے رہیے، ڈنکے کی چوٹ اسی کا علاج تھی۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پر بھی تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ اب یہ آیت آ رہی ہے، بس 2 آیتیں رہ گئی ہیں، گھبرائیے نہیں، جلدی ہم ختم کرتے ہیں۔ اقامت دین کی جد و جہد میں جو لوگ لگے ہوئے ہو ان کے لیے ظاہر بات ہے قطبی نفس کے اندر سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے، اور لوگ بھی اسے اس طرح متوجہ کرتے ہو، میاں کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، یہ ساری ضرورتیں زندگی کی ہے، اس کا کوئی انتظام، کوئی اہتمام، آخر کچھ نہ کچھ برے وقت کے لیے پسنداز ہونا چاہیے شروع، یہ ساری چیزیں انسان کے اپنے اندر سے بھی ابھرتی ہیں۔ اور کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں بڑے ناتحانہ انداز میں، بڑے مشفقانہ انداز میں، اور بڑے ہی بزرگانہ انداز میں جو یہ سارا یہ پٹی پڑھاتے ہیں۔ اب یہ ہے جس کا علاج دیا جا رہا اس آیت، کَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، اور کتنے ہی ہے چوپائے اس زمین میں کہ جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی ان کو رزق پہنچاتا ہے، وہی تمہیں بھی رزق پہنچاتا ہے۔ یہ یقین ہے اللہ کی رزاقیت پر، اس کا تعلق ہے سابقہ آیت کے لفظ توکل سے، وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا، وہ اللہ کہ میں نے اپنے آپ کو اسی کے دین کی خدمت میں لگا دیا ہے، کیا وہ مجھے بالکل چھوٹ تھا؟ کیا وہ میری مدد نہیں کرتا؟ کیا وہ مجھے رزق نہیں پہنچائے؟ وہ پتھروں کے اندر کیڑے ہیں انہیں رزق پہنچا رہا، تم پہنچائے؟ سوچو تو صحیح، کتنا سوء ظن ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ سے بے اعتمادی ہے تمہارے اندر۔ بالکل یہی الفاظ ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے سرمن آف دی ماؤنٹ میں، وہ جو پہاڑی کا واعظ جس کے بارے میں بارہا میں نے کہا ہے آپ سے کہ اس سے اونچا، اس سے زیادہ مؤثر واعظ میری نظر سے آج تک نہیں گزرا۔ متی کی انجیل میں مشورہ دوں گا کہ جب بھی اگر موقع ملے متی کی انجیل میں وہ پہاڑی کا واعظ ضرور پڑھی، اس میں الفاظ یہ ہے، کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا کھاؤ گے؟ جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھ، نہ وہ ہل چلاتی ہیں، نہ بیج بوتی ہیں، نہ فصل کاٹتی ہیں، پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتی ہیں اور شام کو آسودہ ہو کر لوٹ کر آتی ہیں۔ تو وہ خدا جو جنگل کی چڑیوں کو رزق پہنچا رہا ہے، کیا وہ تمہیں نہ پہنچائے گا؟ لیکن تمہیں اللہ پر یقین نہیں ہے، اور تم کیوں سوچتے ہو، کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا پہنو گے؟ جنگل کی سوسن کو نہیں دیکھ،
وہ نہ بوتی ہے، نہ کاٹتی ہے، نہ بنتی ہے، پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ جیسا شاندار لباس وہ پہنتی ہے، سلیمان بھی اپنی تمام تر شان و شوکت کے باوجود ویسا ملبس نہ تھا۔ تو جو تمہارا وہ باپ، آسمانی باپ، جو اس جنگل کی گھاس کو اتنے خوشنما لباس دے رہا ہے، جو اب ہے اور کل تنور میں جھونک دی جائے گی، کیا وہ تمہیں ننگا؟ دیکھیں، تو بات یہ ہے کہ تمہیں توکل نہیں۔ اصل میں مشکات تو ایک ہی ہے نا، مشکات المصابیح، یہ ایک حدیث کی کتاب کا نام ہے، جس میں بہت سی جو کتابیں ہیں امہات الکتب جو ہے احادیث کی، ان میں سے ایک سلیکشن کیا، اس لیے اس کا نام رکھا گیا مشکات المصابیح، ایک ایسا طاق جس میں ایک چراغ میں کئی چراغ جل رہے۔ تو اسی طریقے سے یہ مشکات جو ہے، طاق جو ہے وحی کا، اسی کا ایک چراغ ہے تورات، اسی کا ایک چراغ ہے انجیل، اسی وحی آسمانی کے طاق کا ایک چراغ ہے زبور، اسی کے چراغ تھے صحف ابراہیم، اور اسی کا روشن ترین اور کامل ترین چراغ ہے قرآن حکیم۔ تو ایک ہی مشکات نبوت ہے، وہیں سے یہ تعلیمات حاصل ہوئی کہ کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا کھاؤ گے کیا پہنو گے۔ اب یہ بات جان لیجئے، جو شخص اللہ کے کام میں اپنے آپ کو لگا دے، میں ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ ہی، جو اپنے بھائی کی کوئی ضرورت پوری کرنے میں لگ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ یہ تو ہے انسانوں کے درمیان کہ میں آپ کی کوئی ضرورت پوری کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری ضرورت پوری کرے گا۔ آپ میری کوئی ضرورت پوری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت پوری کرے گا۔ حالانکہ ہم نے اللہ کے لیے نہیں کیا، اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگا دے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری نہیں؟ لیکن ضرورت ہے توکل کی، ضرورت ہے یقین کی، ضرورت ہے اعتماد کی، اللہ پر وثوق۔ اچھا یہ بھی جان لیجیے، یہ وثوق پیدا کب ہوتا ہے؟ اگر آپ اپنے دل میں جھانکیں گے اور یہ محسوس کریں گے کہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مخلصانہ ہے، تو یقین کا ہوگا آپ کو کہ اللہ میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اگر آپ جھانکیں اپنے دل میں اور دل آپ کو الٹا جواب دے کہ تم دھوکے باز ہو، تم فراڈ کر رہے ہو، تم نے سارا دینداری کا لبادہ جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے پہنا ہوا ہے، تمہاری اصل حقیقت کچھ اور ہے، تو آپ کو کبھی یقین نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کی امداد کرے گا، اللہ آپ کے لیے راستے کھولے گا۔ یہ اللہ راستے کھولے گا، یہ یقین اس وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ دل کے اندر خود آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق مخلصانہ نہیں ہے۔ فراڈ خلوص کو پیدا کرتا ہے۔ وہ آپ نے انگریزی کا ضرب المثل سنیے، لو بگیٹس لو، ہیٹریٹ بگیٹ، فارسی میں وہ ہے کہ گندم میں رو ہے، جو سے جو، گندم سے گندم پیدا ہوگی، جو سے۔ اگر اللہ کے ساتھ خلوص ہے تو اللہ کا بھی تمہارے ساتھ خلوص ہوگا۔ اگر تم دل گواہی دے کہ تم نے اللہ کے ساتھ اخلاص کا معاملہ کیا ہے تو دل کو یہ یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے۔ یہ ہے وہ بات، الذین صبروا علی ربہم یتوکلون وکأی من دابۃ لا تحمل رزقها۔ اگر معاش کے فکری میں پڑے رہے اور اسی کو تم نے اپنے سر پر مسلط کر لیا تو اس سے کبھی نہیں چھٹو گے، دین کا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ میں اس میں توکل کرو اور لگا دو اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کوئی شریف انسان بھی ایسے انسان کو کبھی نہیں چھوڑتا جس کا اس کے ساتھ ایک مخلصانہ تعلق ہو۔ تو ذرا تصور تو کرو کہ اللہ تعالیٰ کسے چھوڑ دے گا آپ کے اس وقت؟ کیا اس کی وہ ضروریات پوری نہ؟ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ہی ان چڑیوں کو بھی، ان چوپایوں کو بھی رزق پہنچا رہا ہے، وہ تمہیں بھی رزق پہنچائے گا۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جان جاتا، تمہاری دعائیں سنتا ہے، تمہارے حالات سے باخبر ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ بلکہ تم اپنی ضروریات کو نہیں جانتے کہ کل کس بات کی ضرورت پیش آئے گی، اللہ تو جانتا ہے، وہ تمہارے لیے پہلے سے اس کا اہتمام کرے۔ اب آخری آیت جو اس صفحے پر ہے اس کو پڑھ لیجئے، یہ ہمارے درس کی، آج کے درس کا اختتامی جو ہے نقطہ ہے۔ یہ ہے وہی توکل کا ایک اور مظہر۔ توکل کا ایک پدر تو یہ آیا کہ رزق اور دنیاوی ضروریات کے لیے انسان اللہ کو اپنا کفیل بنا دے۔ میں نے اللہ کے حوالے کیا تو پردم بے تو مایا خیشنا تو دانی ہتاب کم و بیش۔ بڑے پیارے اشعار ہیں اس موضوع پر کہ میرا اپنے معاملے میں خود فکر کرنا، یہ تو میرے لیے مسائل پیدا کرتا ہے، اور جو کارساز ہے میرا، جو سب کچھ جانتا ہے، دیکھیے اپنے ایک مسئلے کو میں حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرا علم محدود ہے، لہذا میں غلطی بھی بجائے اس کو حل کرنے کا اور الجھا لوں گا۔ اگر اللہ کے حوالے کر دوں، تفویض الامر الی اللہ، افوض امری الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ کا علم کو ناقص نہیں، اللہ اپنے علم کامل سے اور قدرت کاملہ سے میرے کام کو بنائے گا۔ تو کام کے بننے کا زیادہ امکان اس شکل میں یا اس میں؟
یہ ہے وہ مفہوم جو شعر کا ہے، کار ساز ماں بے فکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں دار ماں۔ جب میں اپنے کاموں میں خود اپنے آپ کو متفکر کر لیتا ہوں تو اپنے لیے آزار پیدا کر لیا، مصیبت پیدا کر لیا، طرح طرح کی ٹھوکریں، طرح طرح کے غلط اقدامات۔ تو فکر ماں در کار ماں آزار، کار ساز کام فکر کار، اب میرا کار ساز اگر وہ میرے کام کی فکر میں ہے تو اس سے زیادہ میرے لیے اطمینان کی بات کیا۔ لیکن وہ کب فکر کرے گا؟ جب تم اس کے دین کی فکر کرنا، تم اس کے لیے اپنے آپ کو لگا دو، تمہارے معاملات کو اپنے ذمہ لے لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کا کفیل بن جائے، اب اس کے لیے کوئی چنتا، کوئی فکر، کوئی پریشانی ہو۔ ایک مظہر تو یہ ہے توکل کا، اور آخری مظہر یہ اللہ کی مدد کا اتنا پختہ وعدہ یہاں آ رہا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع کے درس میں۔ عربی زبان میں کسی چیز کی تاکید کے لیے اس سے زیادہ اسلوب کوئی نہیں۔ فعل مضارع پر شروع میں لام مفتوح، آخر میں نون مشدد، اور اس سورہ مبارکہ کا آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ اسلوب بار بار آیا ہے، الا یعلمن اللہ الذین صدقوا لم الکاذبین الذین آمنوا ولا یعلمن المنافقین لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون ولندخلنہم فی الصالحین۔ یہ اتنی مرتبہ تو وہاں آیا تھا، آج کے درس میں بھی آیا تھا لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم لازماً انہیں جگہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں۔ اور اب آخر میں پھر وہی اسلوب آ رہا ہے، والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں جہاد کریں، محنتیں کریں، کوشش کریں ہمارے دین کی اشاعت، ہمارے دین کے غلبے کے لیے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے دین کی اشاعت پھیلانا، ایک ہے دین کو بڑا کرنا، قائم کرنا، نافذ کرنا، غالب کرنا، اس کا بول بالا کرنا۔ اس پر میری تفصیلی تقریر ہو